yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी माजी की क्लास फेलो और साबिर की बीवी की कहानी को एंजॉय करने के लिए आखिर तक देखें। मैं दफ्तर में फारिग बैठा हुआ था। अचानक मुझे साबिर की दावत याद आ गई। मैंने साबिर को मोबाइल पर फ़ोन किया तो वो मुसलसल बन जा रहा था। मैंने शाम को उसके घर जाने का फैसला कर लिया। शाम को 7 बजे के करीब मैं उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गया। दरवाजे के बाहर लगी नेम प्लेट पर उसका नाम पढ़कर मैंने बेल दी। एक नौकर ने दरवाजा खोला और मेरा नाम पूछकर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद आया और मुझे अंदर बुलाकर ड्राइंग रूम में बिठाकर कोल्ड ड्रिंक ले आया। थोड़ी देर के बाद साबिर साहब भी आ गए और हम लोग गपशप लगाने लगे। उसने बताया कि अच्छा हुआ तुम आज आ गए, मैं कल सुबह की फ्लाइट से 1 हफ्ते के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ। अभी गपशप चल रही थी कि साबिर साहब की अहलिया भी ड्राइंग रूम में चली आई और बैठ गई। मैंने उसे देखा तो मैं हैरान रह गया। ये सुंदस थी जो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। मैं उसकी हालत देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखों के गिर्द हल्के पड़े हुए थे। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे बरसों से बीमार हो। साबिर ने उसके आने पर कहा कि आप दोनों तो एक दूसरे को जानते हो, मैं तारुफ क्या करवाऊं। साबिर बदस्तूर बातें किए जा रहा था और मैं माजी में खोया हुआ था। यूनिवर्सिटी में मेरा पहला दिन था जब एक लंबी सी काले रंग की मर्सिडीज गाड़ी यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया में आकर खड़ी हो गई। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। ड्राइवर ने फौरी तौर पर पीछे वाला दरवाजा खोला और एक खूबसूरत लड़की बाहर कदम रखा। गुलाबी कलर के सूट में बलबूस ये लड़की थी या कोई परी। 5.5 फुट कद, गुलाबी चेहरा, लंबे स्याह बालों और भरपूर जिस्म की मालका थी। गाड़ी से उतरकर चली तो जैसे हवा में थम गई। कमर से नीचे तक आए हुए खुले बाल जब हवा में लहराए तो देखने वालों की जैसे जान ही निकल गई हो। मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। मेरा दिल चाह रहा था आगे बढ़कर उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा दूं, मगर अचानक मेरी निगाह अपने कपड़ों पर पड़ी जिन पर सलवटें पड़ी हुई थीं। सुबह ही मैंने नए कॉटन के कपड़े इस्त्री करके यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हुआ था। बस में जगह ना मिली तो मजबूरन खड़ा होकर आना पड़ा। भीड़ ने कपड़ों का सत्यानाश कर दिया था। बहरहाल मैं इसको चलते हुए देखता ही रह गया और वो नजरों से ओझल हो गई। इसको क्लास में भी देखा। लेक्चर के दौरान प्रोफेसर साहब भी उसकी तरफ खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। बहरहाल कई हफ्तों तक उसके साथ बात करने की भी हिम्मत ना हो सकी। इस दौरान हर लड़का और लड़की सुंदर से दोस्ती के लिए पर तोल रहा था, मगर ये अजीब लड़की थी। किसी के साथ सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। कोई भी बात करता तो उसको नजरअंदाज कर देती। उसकी यूनिवर्सिटी एक ही लड़की के साथ दोस्ती थी जो खुद भी एक बहुत बड़ी गाड़ी में आती थी और ड्राइवर सुबह उसके साथ आता और पार्किंग एरिया में खड़ा इसके फारिग होने का इंतजार करता। यूनिवर्सिटी में इन दोनों के कहकों की मिसालें दी जाती थी। एक दिन मेरा एक दोस्त साबिर मुझे इससे मिलने के लिए आया तो उसने सुंदस को देखकर ठंडी सी आह भरी और कहा कि क्या लड़की है, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। मैंने इसको कहा बेटा ये ख्याल दिल से निकाल दे। बुला की मगरूर लड़की है तो कहने लगा मैं इसका गुरूर तोड़ दूंगा, मैं उसके साथ शादी जरूर करूंगा और यूनिवर्सिटी से चला गया। बहरहाल पूरे 2 साल गुजर गए। 1-2 बार स्टडी टूर पर उसके साथ सिर्फ सलाम दुआ हुई थी। इसको सिर्फ ये मालूम था कि मेरा नाम शाकिर है। उसके अलावा उसके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं बन सका और मेरी इसके साथ दोस्ती की हसरत ही रह गई। वक्त गुजर गया। यूनिवर्सिटी से फारिग होकर मैं जॉब पर लग गया और आज उसको देखा था। उसकी हालत पे मुझे रोना आ रहा था। अभी ख्यालों में ही गुम था कि मुलाजिम ने आकर कहा कि साहब खाना तैयार है और मैं ख्यालों की वादी से बाहर निकल आया। खाना खाते हुए भी मेरी निगाह बार बार उसके चेहरे पर पड़ रही थी। बहरहाल खाने से फारिग होकर मैं इसको खुदा हाफिज कहा और अपने घर चला आया।
ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ بار بار سندس کا چہرہ میرے سامنے آ رہا تھا۔ کبھی اس کا یونیورسٹی کے زمانے کو یاد کرتا اور کبھی ابھی کی تصویر ذہن میں آ جاتی۔ میں نے اپنی الماری میں پڑی ایلبم نکالی اور اس میں سے اسٹڈی ٹور کی تصویریں نکال کر دیکھنے لگا۔ اس میں ایک تصویر میں سندس کی تصویر بھی تھی۔ آج اور یونیورسٹی کے دور کی سندس میں کتنا فرق تھا۔ یونیورسٹی دور میں کتنی خوبصورت تھی اور بے خوف اور بے فکر تھی، اور آج نہ جانے اس کو کیا ہو گیا تھا۔ اس کی شکل سے ایسے لگتا تھا جیسے کئی ہفتوں سے کھانا ہی نہ کھایا ہو۔ اس کی نابی آنکھیں آج حلقوں کی قید میں تھیں اور چہرے پر رونق نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اس کے بارے میں سندس ہی سے پوچھا جائے۔ صبح میں نے اسٹڈی ٹور کی تصویر گاڑی میں رکھی اور دفتر چلا گیا۔ شام کو 9 بجے کے قریب دفتر سے فارغ ہو کر گاڑی کا رخ ڈیفینس میں صابر کے گھر کی طرف موڑ لیا۔ راستے میں مجھے چند سال پہلے کی مغرور سندس یاد آ گئی اور ڈر لگنے لگا کہ اگر سندس نے ماضی کی طرح بے عزتی کر دی تو کیا ہوگا۔ بہرحال میں سوچتے سوچتے صابر کے گھر پہنچ گیا اور بیل دے دی۔ سندس نے ہی دروازہ کھولا اور کہنے لگی کہ صابر تو گھر میں نہیں ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ کل کچھ کاغذات آپ کے گھر میں رہ گئے ہیں، وہ لینے آیا ہوں۔ تو مجھے لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئی اور کہا کہ مجھے تو کوئی کاغذ نظر نہیں آئے، آپ دیکھ لیں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، اور چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد چائے اور دیگر لوازمات لے کر آئی اور میرے ساتھ خود بھی بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ میں نے اس کو بتایا کہ کاغذات تو نہیں ملے، خیر کہیں اور رہ گئے ہوں گے۔ اس نے بتایا کہ نوکر تو چند منٹ پہلے ہی گھر کو چلا گیا ہے، اس لیے خود چائے بنانا پڑی، بری بنی ہو تو معافی چاہتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، بہت اچھی چائے ہے۔ اچانک میں نے اپنی فائل میں سے اس کی اسٹڈی ٹور والی تصویر نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے تصویر دیکھی اور ہنس دی۔ میں نے اس سے کہا کہ صابر کے ساتھ شادی کیسے ہو گئی اور تم نے اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے والدین 10 سال پہلے ہی انتقال کر گئے تھے۔ بڑے بھائی اور بھابھیوں نے مجھے اپنے اوپر بوجھ سمجھ لیا تھا۔ یونیورسٹی میں صابر نے کہیں مجھے دیکھا اور اپنے والدین کو میرا رشتہ لینے کے لیے میرے گھر بھیج دیا۔ میرے بھائیوں اور بھابھیوں نے کچھ بھی نہ دیکھا اور میرا رشتہ کر دیا۔ میں نے انکار کیا تو ایک بھائی نے مجھ پر تشدد بھی کیا اور کہا کہ تم کو یہی شادی کرنا ہوگی۔ میں نے خاموشی سے شادی کر لی۔ کچھ عرصہ تک صابر نے میرا بہت خیال رکھا۔ پھر صابر غیر عورتوں کو گھر میں لانے لگا، جس پر اس کے والدین نے اس کو علیحدہ کر دیا اور ہم کرائے کے ایک گھر میں اب آئے روز صابر مجھے تشدد کا نشانہ بناتا۔ اس نے بتایا کہ گزشتہ 3 سال کے دوران وہ ایک بار بھی اس کے ساتھ نہیں سویا اور نہ ہی اس نے اس کی ضرورت پوری کی ہے۔ اس نے بتایا کہ میں نے کئی بار اسے طلاق لینے کا بھی سوچا، مگر پھر دل میں آتی ہے کہ جاؤں گی کہاں، اس لیے خاموش ہو جاتی ہوں۔ بات چیت کے دوران اس نے مجھ سے ہنسی مذاق بھی شروع کر دیا اور کہنے لگی مجھے معلوم ہے یونیورسٹی کے زمانے میں تم بھی مجھ پہ بہت مرتے تھے۔ یہ بات سنتے ہی میرے منہ سے غیر ارادی طور پر نکل گیا کہ یونیورسٹی کے دور میں ہی نہیں، اب بھی تم پہ بہت مرتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی چپ ہو گئی اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، جیسے لگا کہ ابھی سندس مجھے تھپڑ مارے گی اور کہے گی کہ ابھی یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ لیکن اس نے کچھ نہ کہا بلکہ خاموشی کے ساتھ کھانا کھاتی رہی۔ کھانے کے بعد برتن بھی خاموشی سے اٹھائے۔ اب میں نے اسے اجازت چاہی تو کہنے لگی کہ چائے لاتی ہوں، پی کر چلے جانا۔ وہ کچن میں گئی اور تھوڑی دیر بعد چائے لے آئی اور خاموشی سے بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ میں تھوڑی دیر تک اس بات پہ رد عمل کا انتظار کرتا رہا۔ جب اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا تو میں نے مزید آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ صابر تو گزشتہ 3 سال سے تمہارے پاس نہیں آیا، تو تم کیسے اس کے ساتھ گزارا کر رہی ہو؟ یہ بات سن کر بھی وہ خاموش رہی۔ میں نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا تو بھی خاموش رہی۔ میں نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اس کو جیسے کرنٹ لگ گیا، فوراً اپنا ہاتھ چھڑایا لیکن خاموش رہی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ صابر سے طلاق کیوں نہیں لے لیتی، تو اس نے کہا کہ صابر سے طلاق کے بعد کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ تو میں چپ ہو گیا۔ اس نے دوبارہ پوچھا تو میں نے انکار کرتے ہوئے کہا تم میرے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ بہرحال اگر صابر کا رویہ تمہارے ساتھ ایسا ہی ہے جیسا تم بیان کر رہی ہو تو اس کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ تم علیحدہ رہنا بہتر ہے۔ ہاں، اس صورت میں تمہارا بھرپور ساتھ دوں گا اور بطور ایک دوست کے ہمیشہ مجھے تم ہر مشکل گھڑی میں اپنے پاس پاؤ گی۔ اس کے بعد صابر کی غیر موجودگی میں ایک بار پھر اس کے گھر گیا تو اس بار میری بجائے سندس نے مجھ سے پیار بھری باتیں کی۔ اس طرح لگتا تھا کہ جیسے بھوکی بلی ہو۔ حقیقتاً بھی وہ 3 سال سے بھوکی تھی۔ ایک ہفتہ کے بعد صابر گھر واپس آیا
تو سندس نے اسے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ یہ بات مجھے صابر سے ہی معلوم ہوئی۔ اس نے مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے اس کو کہا کہ اگر سندس اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس کو طلاق دینے میں کوئی دیر نہیں کرنی چاہیے، مگر صابر نے بتایا کہ جس گھر میں وہ رہ رہے ہیں وہ سندس کے نام پر ہے، اگر اس کو طلاق دے دی تو میں کہاں جاؤں گا۔ میں نے پھر سندس کی طرفداری کی۔ بہرحال چند روز بعد صابر نے سندس کو طلاق دے دی، جس کے بعد میں نے سندس کو دوسری شادی کرنے کو کہا، مگر وہ ابھی تک تیار نہیں ہوئی۔ ابھی بھی ہفتے 10 دن کے بعد میں اس کے ساتھ محفل کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور پھر سندس کے چہرے کی رونقیں بحال ہو رہی ہیں، مگر وہ بات نہیں جو یونیورسٹی کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔